إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 6 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ونادا، اور آواز دیں گے، اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف، اعراف والے، رجال، کچھ مردوں کو، یعرفونہم، کہ وہ سب پہچانتے ہوں گے ان کو، بسیماہم، ان کی نشانی سے، قالو، وہ سب کہیں گے، ما اغنا، نہ کام آئی، عنکم، تمہیں، جمعکم، تمہاری جماعت، وما کنتم، اور نہ وہ جو، تستکبرون، تم سب تکبر کرتے تھے، اہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں، لا ینالہم اللہ، کہ نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ، برحمتن، کوئی رحمت، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، لا خوف، نہ کوئی خوف ہے، علیکم، تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم سب غمگین ہوگے۔ ونادا، اور آواز دیں گے، اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ تم سب ڈالو، علینا، ہم پر، من الماء، پانی سے کچھ، او مما رزقکم اللہ، یا اس سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے۔ قالو، تو وہ سب کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما، حرام کر دیا ان دونوں کو، پانی کو بھی، اس رزق کو بھی، علی الکافرین، کافروں پر۔ ان الذین اتخذوا دینہم، کہ وہ لوگ کہ جن سب نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، تماشا، ولعبا، اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں حیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے، فالیوم، تو آج، ننساہم، ہم بھلا دیں گے انہیں، کما نسو، جس طرح ان سب نے بھلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس، بکتابٍ، ایسی کتاب، فصلنا، کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسے، علی علم، علم کی بنیاد پر، ہدن، وہ ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ حل ینظرون، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا تأویلہ، مگر اس کی حقیقت کا، اس کے انجام کا، یوم، جس دن، یأتی، آئے گی، تأویلہ، اس کا انجام، یقول، وہ کہیں گے، الذین نسو، کہ جن سب نے بھلا دیا اسے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت، بلا شبہ آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، حق کے ساتھ، فہل لنا، تو کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء، سفارشیوں میں سے کوئی، فیشفعوا، بس وہ سفارش کریں، لنا، ہمارے لیے، او نردو، یا ہم سب لوٹا دیے جائیں، فنعمل، تو ہم عمل کریں گے، غیر الذی، علاوہ اس کے، کننا نعمل، جو ہم پہلے عمل کیا کرتے تھے، قد خسروا، یقیناً خسارے میں ڈالا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل، اور گم ہو گیا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ سب افطرا باندھا کرتے تھے، جو وہ سب جھوٹ بنایا کرتے تھے، اپنے شریک بناتے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنت والے جہنم والوں سے پہلے خطاب کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو وہ سچا پا لیا، اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ سچ بولو، نمازیں پڑھو، اللہ کی فرما برداری کرو، قرآن کی بات مانو، اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی خاطر تم انصاف کرنے والے بن جاؤ،
ہم نے اللہ کی باتیں مانی، ہمیں جنت مل گئی، اور ہمیں اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو ہم نے سچا پا لیا، تم بتاؤ کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا وہ سچا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارا وعدہ بھی سچا ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب اعراف کے بارے میں تھا کہ کچھ لوگ دیوار پر ہوں گے۔ اعراف کا معنی ایک ٹیلا بھی کیا جاتا ہے، دیوار بھی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو ان کا فیصلہ موقوف کر دیا جائے گا، بعد میں انہیں پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف، وہ اصحاب اعراف پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ وہ پہلے جنت والوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت دے گا، پھر ان کو پھیرا جائے گا جہنم والوں کی طرف۔ جہنم والوں کو جب دیکھیں گے اور دعا کریں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ان ظالموں سے نہ بنانا، اور پھر وہ آواز دیں گے ان جہنم والوں میں سے کچھ بندوں کو، نادا اصحاب الاعراف، وہ اصحاب اعراف، اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ آواز دیں گے، رجالن، کچھ مردوں کو، یعرفونہم، کہ جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، کہ دنیا میں جن کے ساتھ تعلق ہوگا ان کو پہچانتے ہوں گے، اب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے دشمن، اور دنیا میں جو ان کا بڑا جتھا ہوتا تھا، جماعتیں تھیں، طاقت تھی، عہدے تھے، وہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ان کو بلا کر یعرفون، ہم پہچانیں گے، یہ عتبہ ہے، یہ ولید ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یا بعد میں آنے والے بھی جو اپنے دور کے کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو دیکھیں گے، بسیمام، ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے ان کو، قالو، وہ کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم، تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت۔ ابو جہل جو اپنی مجلس پہ بڑا اکڑتا تھا، جس کو ابو لہب، جس کو اپنے عہدے پر، اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، ان سب کو کہیں گے ہاں بتاؤ تمہاری جماعتیں، تمہارے عہدے، تمہاری طاقتیں، جن پر تمہیں غرور تھا، جن پر ناز تھا، تم کہا کرتے تھے فلاں ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا کی قوتیں اور طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے کون ہار سکتا ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، یہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، بتاؤ، ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری جماعت وہ کوئی کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، گھمنڈ تھا، غرور تھا، دولت کا تکبر تھا، عہدوں کا تکبر تھا، اور زیادہ تعداد کا تمہیں زعم تھا، وہ سب کدھر گئے؟ اہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ، اقسمتم، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ لا ینالہم اللہ رحمہ، اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا۔ اس وقت کے کافروں کا بھی یہ ذہن تھا، اور آج بھی کئی کافروں کا یہ ذہن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اکثر نہ مسلمان مومن وہ غریب غربا ہوتے ہیں۔ شروع اسلام میں بھی ایسے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب اکثر ان میں غریب تھے، مالدار کم ہی ہیں، سیدنا عثمان تھے، مال تھا ان کے پاس بڑا، عبد الرحمن ابن عوف تھے، نہیں، مال والے کم تھے، زیادہ تعداد جو تھی، اور جو شروع اسلام لانے والے تھے وہ زیادہ غربا تھے، ان میں اکثر غلام تھے، ان میں کئی ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے، اچھا جوتا نہیں تھا ان کے پاس، اچھی مجلسوں میں لوگ ان کو بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور غلام، دوسروں کی غلامیاں کرنے والے، محنتیں مزدوریاں کرنے والے، ایسے لوگ، اگر وہ اس وقت کافر، ان کی سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اسلام بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے تو یہ ان کو ملنی تھی، بلکہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ شورا میں، وہ ان کو جا کے کہتے تم بڑے ذہین اور عقل مند بنے پھرتے ہو، اگر یہ سچی دعوت ہوتی ہم نہ مان لیتے۔ اصل نا جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کل کائنات سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ساری ذہانت، ساری صلاحیتیں اور سب کچھ ہمارے پاس، کیونکہ دنیا کی دولت آ گئی نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محنت کا یہ نتیجہ ہے، ہماری ذہنی صلاحیتوں کا یہ نتیجہ ہے، ان غرباء کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس ذہن نہیں، یہ کما نہیں سکتے، یہ ہینڈل نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور وہ غریب اگر مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، ان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو عقل نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں، اپنی دنیا کو ٹھوکر مار رہے ہیں، سود نہیں لیتے، دنیا کے نفع اور فائدے حاصل نہیں کرتے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، اور اگر یہ اسلام، یہ نعمت ہے تو کیا ان کو ملنی تھی؟ آج بھی اسی طرح کا ذہن ہے لوگوں کا، دنیا داروں کا،
تو اس وقت دنیا میں، اور پھر وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو یہ اگر دین نعمت اور رحمت ہے تو ان کو تو نہیں ملی، اگر آخرت ہوگی بھی صحیح تو جس طرح دنیا میں ہمیں نعمتیں اور انعام اور اللہ کا فضل، یہ ساری دنیا نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا، تو آخرت میں بھی یہ نعمتیں ہم کو ہی ملیں گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ جس طرح اس دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں، آخرت میں بھی ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر جب دیکھیں گے جنت میں اصحاب اعراف، ان کو بلا کر کہیں گے ہاں بھی بتاؤ، اہؤلاء الذین، یہی ہیں وہ لوگ، یہی ہے صہیب رومی، یہی ہے بلال حبشی، یہی ہے نا ذوالنیرہ، ہے ابو جہل بتھا، یہی ہے نا جن کو تو کوڑے مارا کرتا تھا، یہی ہے نا جن کو تو غلام بنائے ہوئے تھا، یہی ہے نا عمار جس کو پانی میں غوطے دیا کرتا تھا، یہی ہے نا یاسر جس کے سر میں لوہے کی سلاخیں تم مارا کرتے تھے، یہی ہے نا ذوالنیرہ جس کی تو نے آنکھیں نکال دی تھیں، یہی ہے نا سمیہ جس کے جسم کے تو نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ رحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اللہ ان کو اپنی رحمت نہیں دے گا۔ ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ، ان کو تو رب نے کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے داخل ہو رہے ہیں۔ ادخلوا الجنہ، کیا منظر ہوگا، وہ ادھر سے داخل ہو رہے ہیں جنت میں اور ادھر سے یہ جہنم میں ہانکے جا رہے ہیں، اور درمیان میں کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں اہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم جن کو سمجھا کرتے تھے یہ تو کم ذہن ہیں، یہ تو کند ذہن ہے، یہ تو بے عقل ہیں، یہ تو دنیا میں بھی گرتے پڑتے اور غربتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بتاؤ اب، یہی ہے نا، یہ سب جا رہے ہیں جنت میں۔ لا خوف، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی کا ہوتا ہے۔ ماضی میں انہوں نے جو دنیا میں زندگی گزاری، چاہے غربتوں میں گزری، غلامیوں میں گزری، بیماریوں میں گزری، جیسے گزر گئی، ان کو کوئی غم نہیں اس کا۔ ولا خوف، اور آگے مستقبل جنت ہے، مستقبل کس چیز کا خوف ہو، رب کی رحمتوں کے مہمان بن گئے ہیں۔ ونادا، اور جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں، اور پھر اصحاب النار، جہنم والے جنت والوں کو بلائیں گے، پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ نادا، آواز دیں گے، اصحاب الجنہ، اصحاب النار دوزخ والے، اصحاب الجنہ جنت والوں کو کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا جنت سے پانی ڈال دو۔ دیکھ، اور کہیں گے کہ تم دیکھ رہے ہو ہم جل گئے ہیں، ہم کوئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہوگا جہنم میں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتے ہیں ایک چمڑی جب جلے گی اور چمڑی ہم چڑھا دیں گے، وہ جلے گی اور چڑھا دیں گے۔ اور چمڑی یہ جسم والی، یہ اس جو دنیا میں ہے یہ نہیں ہوگی، بہت موٹی چمڑی ہوگی، اور بہت بڑے بڑے جسم اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بڑھا دیں گے، جہنمیوں کے جسم بڑے کر دیں گے، اتنے بڑے جسم کہ حدیث میں آتا ہے جہنمی کی ایک داڑھ، جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہے اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا منہ اتنا بڑا ہوگا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسموں کو بڑا کر دیں گے، لیکن جہنم ہے کہ پھر بھی بھرنے کا نام نہیں لے گی۔ اور کتنی تعداد میں ڈالے جائیں گے؟ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرج یا آدم اخرج بعث النار، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کا حصہ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے فیصد؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 1 بندہ جنت کے لیے اور 999 بندہ جہنم کے لیے۔ ہزاروں میں 1 بنے اگر جنت جانا ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا سارے ایسے کر رہے ہیں، سارے ایسے کر رہے ہیں۔ 1000 میں 1 بنے، 1000 میں سے 1 بندہ جنت میں، 999 جہنم میں، پھر بھی نہیں بھرے گی جہنم، اللہ جسموں کو بڑا کر دیں گے۔ اور پھر جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تھوڑا پانی ڈال دو ہم پر، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے رزق دیا ہے، یہ پھل تم کھا رہے ہو، پھل نہیں ڈالتے، پھلوں کا چھلکا ہی ڈال دو۔ جہنمیوں کو بھی پتہ ہے یہ پانی جنت کا ہے، یہ پھل جنت کے ہیں، اگر آ گئے تو عذاب ختم ہو جائے گا ہمارا۔
جنت والے کہیں گے حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ ہم پر حرام کر دیا، شاید ہم دے بھی دیتے تمہیں لیکن اللہ نے یہ حرام کیا ہم پر، کیونکہ جو جنت میں چلے جائیں گے ان کی یہ صفت تو نہیں ہے کہ کسی کو نہ دیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو دینے والے ہیں۔ جس طرح پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا کہ جنت میں جب جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اپنے کھاتے میں وہ نہیں ڈالیں گے، جس طرح دنیا میں نیکی کر کے پھر اس نیکی کو اپنے کھاتے میں وہ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ یہ تربیت دنیا میں ہوگی تو جنت میں بھی ویسی تربیت ہوگی۔ اسی طرح جو تربیت انسان کی دنیا میں ہے کہ وہ دینے والا ہے، کسی کو منع نہیں کرتا، چاہے کسی نے زیادتی کی ہے انسان کے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ بدلے میں زیادتی نہیں کرتا، چاہے یہ جہنم میں جانے والے ان کے رشتہ دار ہوں گے، دنیا میں زیادتیاں کی ہوں گی، ان پر ظلم کیے ہوں گے، اللہ کے باغی اور نافرمان ہوں گے، لیکن جنت میں پھر بھی یہ نہیں کہیں گے جنت والے کہ ہم نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے، یہ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے پابند ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تم پر اللہ نے حرام کی ہیں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ نعمتیں تمہیں دے سکیں، کیونکہ اپنی جنت تم نے نہیں کمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ دعا کریں، آگے آ رہی ہے اگلی آیت میں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ دین میں کھیل، اور دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، کئی رسم و رواج میں موقع پر موقع کلپس بنا کر آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں کس طرح اپنی طرف سے پابندیاں لگائی ہوں کہ شادیاں نہیں کر سکتے، اور بازاروں میں جا کے یہ کوئی عبادت ہو رہی ہے، جسم پیٹے جا رہے ہیں، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، یہ عبادت ہے۔ اور پھر جو ہے آگے ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، پھر بھی بازار گرم ہے، اور نعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پڑھی جا رہی ہیں، ان میں شرکیہ باتیں، ان میں ساز کی آوازیں، اور بازار سجائے جا رہے ہیں۔ یہ دین ہے؟ دین کو لہو بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ دین تو مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے، قرآن پڑھنے کا نام ہے، عبادت کرنے کا نام ہے، اپنی طرف سے عبادتیں بنا لی، کھیل کود کو، تماشے کو۔ اب دیکھیں نا، ایسی چیز جو ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے ہم کر رہے ہیں، وہ دین تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ جس طرح یہودیوں نے کیا تھا نا، وہ بھی مسجد میں آتے تھے اور بجائے اس کے کہ آ کر ان پر کوئی عاجزی ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا، وہاں آ کر تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے تھے۔ آج بھی کئی مسلمان باقاعدہ میڈیا پہ موجود ہے، ویڈیوز کلپ موجود ہیں، مسجدوں میں ڈانس کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ صاحب بیٹھے، ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کو کرنٹ لگ رہا ہے، اور اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے کھیل اور تماشا بنا لیا اپنے دین کو، اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی بہاریں، دنیا کے عیش و آرام، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم آج بھلا دیں گے انہیں، جس طرح انہوں نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ یہ نا اور جگہ پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہیں بھولتا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ان کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کریں گے جیسا معاملہ کسی کو بھلا کر کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے، بلکہ کیا ہے؟ معاملہ ان کے ساتھ ایسے کہ جہنم میں جل رہے ہیں نا، بس ایسے اللہ کو پرواہ ہی نہیں ان کی، ویسا معاملہ جس طرح کسی کو بھول کر آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ویسا معاملہ آج ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایسی کتاب کے فصلنا، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا اس کو، علی علم، علم کی بنیاد پر، ہدن، اس میں ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اب کیا ہے؟ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ساری جنت کا ہم منظر دکھا رہے ہیں، جہنم کا منظر دکھا رہے ہیں، ان پر آخری جو ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ یہ صورت مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے تم اسلام نہیں لا رہے، تو آخری تنبیہ سن لو، آگے تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر اگلی صورت میں آئے گا ان پر غزوہ بدر پر عذاب کی پہلی قسط جو لائی گئی تھی وہ آگے آ رہی ہے سورہ انفال میں۔
کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تعویل، اس کی حقیقت، اس کا انجام کا، یعنی یہ جھٹلانے کا جو انجام ہے جو آئے گا تم پر، اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ جب قیامت آئے گی پھر مانو گے؟ یقول الذین نسوہ من قبل یوم یأتی تعویلہ، جس دن انجام آ جائے گا نا، یعنی قیامت جس دن آ جائے گی، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا، جنہوں نے اس قیامت کو بھلائے رکھا، قد جاءت رسل ربنا، ہمارے پاس رسول آئے تھے ہمارے رب کے حق لے کر، کیا ہے ہمارا کوئی سفارشی؟ انہوں نے سفارشی پکڑے ہوئے ہیں نا اپنی طرف سے، یہ چھڑا لیں گے، فلاں بچوا لیں گے، فلاں چھڑا لیں گے، وہ کہیں گے وہ سفارشی کدھر ہیں؟ کوئی تو ہماری سفارش کرتا، او نرد، یا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں دنیا میں، فنعمل، اب جب پتہ چلے گا نا کہ یہ سفارشی تو کوئی کام نہیں کر سکتے، یہاں تو وہ عمل کام آتا ہے جنہوں نے عمل کیے تھے، سفارشیوں کے پیچھے پڑھ کے اپنی زندگیاں برباد نہیں کی، بلکہ خود انہوں نے نیکیاں کیں، خود عمل کیے، خود اللہ کو راضی کیا، خود اسلام پر چلے، تو وہ آج کامیاب ہیں۔ سفارشیوں والے تو کام نہیں آئے، سفارشی بھی بھاگ گئے، اور جنہوں نے سفارشیوں پر تکیہ کیا، ان پہ امیدیں رکھیں، وہ بھی گئے۔ پھر کیا کہیں گے؟ ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے، دوبارہ موقع دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم جو عمل کرتے رہے اس کے علاوہ اچھے عمل کریں گے۔ قد خسروا، اللہ فرماتے ہیں پھر موقع تو نہیں ملے گا نا، نقصان میں ڈالا انہوں نے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ سفارشی گھڑ رہے ہیں، جو جھوٹ بنا رہے ہیں، سب کچھ گم ہو جائے گا۔ فائدہ اسی کو ہوگا جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اللہ کی اطاعت گزاری میں زندگی بسر کی ہوگی، ورنہ اپنی منمانی کرنے والا وہ کسی کام نہیں آئے گا، اور وہاں اللہ کی عدالت میں کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا، نہ کسی ایک کی سزا دوسرے کو ملے گی، اور نہ ہی نیکی کسی نے کی ہو اور اس کی جزا کسی اور کو ملے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہم کہ ہم نے یہ جو پڑھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جہنم کے عذاب سے بچا لیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ دے دیں، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو عمل ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کرنے والے ہوں اور اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عملوں سے بچا لیں جو عمل ہمیں اللہ کی ناراضگی کے قریب کرنے والے اور جہنم کے قریب کرنے والے ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق کر کے دکھا کہ یہ حق ہے، اس کی اتباع کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اللہ جو باطل ہے اس کو ہمیں دکھا دے کہ یہ باطل ہے، اور اس باطل سے بچنے کی توفیق بھی تو ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔